بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہدین اسلام ہرقل کے عظیم و شان سلطنت سے ٹکرانے کے لیے موتا کی طرف رواں دواں تھے۔ موتا کا گورنر شرجیل اس کو اندیشہ تھا کہ مسلمان اپنے سفیر کا انتقام لینے کے لیے ہم پر چڑھائی نہ کر دیں، اس لیے اس نے مسلمانوں کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بہت سارے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ اس کے جاسوسوں نے اس کو بتایا کہ مسلمان اپنے سفیر کا انتقام لینے کے لیے موتا کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ گھبرا گیا تو اس نے فوجوں کو فراہم کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس 1,00,000 عیسائی لشکر جمع ہو گئے۔ اس نے ہرقل کو بھی مدد کے لیے لکھا۔ چنانچہ اس کے پاس ایک عظیم و شان لشکر تھا، لیکن مسلمانوں کے روب کی وجہ سے اس کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ عرب میں داخل ہو کر مسلمانوں پر چڑھائی کرے۔ وہ موتا میں ہی رہ کر مسلمانوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا ارادہ قلعہ بند ہو کر لڑنے کا تھا، لیکن اس کے جاسوسوں نے بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد 3,000 ہے، تو وہ مغرور میں آ کر میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے بھائی شدوس کو 5,000 گھڑ سوار دے کر آگے روانہ کیا۔ جب مسلمان معان کے مقام پر پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ شرجیل کے پاس 1,00,000 کا لشکر موجود ہے، تو کچھ لوگ اس خبر کو سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ یہ تردد کی بات بھی تھی کہ کہاں 1,00,000 اور کہاں 3,000۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کی اطلاع آقا علیہ السلام کو دینی چاہیے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ کیا تردد ہے؟ ہم فتح حاصل کرنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو شہادت کی دولت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اگر خوش دلی سے یہ سعادت حاصل ہو جائے تو زہ نصیب، اگر اللہ تعالی ہمیں فتح عطا کر دے تو یہ اس کا انعام۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مختصر تقریر نے لوگوں کو گرما دیا۔ ان کے دلوں میں جوش جہاد اور شوق شہادت کا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ وہ دشمنوں کے 1,00,000 لشکر کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسلامی لشکر جب معان سے بڑھ کر مشارف کے قریب پہنچا تو عیسائیوں کے پہلے دستے سے سامنا ہو گیا۔ اس عیسائی لشکر کا سردار شرجیل کا بھائی شدوس تھا۔ شدوس نے مسلمانوں کی تعداد کم دیکھ کر مسلمانوں پر یکدم حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا اور خود بھی ایسے جوش و جذبے سے حملہ آور ہوئے کہ عیسائیوں کی صفیں کاٹ ڈالی۔ اس جنگ میں شدوس مارا گیا اور عیسائی گھبرا کر بھاگ نکلے اور موتا کی طرف چلے۔ جب شرجیل نے اپنے بھائی کے مارے جانے کا حال سنا تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے بڑا جوش و خروش دکھایا۔ اگلے روز مجاہدین اسلام موتا پہنچ گئے۔ چونکہ شرجیل کو اپنے بھائی کے مارے جانے کا بڑا غم تھا، اس لیے مسلمانوں کے آتے ہی اس نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ مسلمانوں نے بھی صفیں درست کر لی۔ یہ کیسر روم کے باقاعدہ لشکر سے مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ اگر ہرقل انصاف پسند ہوتا تو وہ شرجیل کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتا، تو مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ نہ ہوتی، نہ ہرقل کی سلطنت جاتی اور نہ ہی عیسائیوں اور مسلمانوں کی عداوت ہوتی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے شرجیل کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ ہم اپنے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے لیے آئے۔ اگر تم قصاص ادا کر دو تو ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں اور ہم واپس چلے جائیں۔ جب یہ پیغام شرجیل کے پاس پہنچا، چونکہ اس کے پاس 1,00,000 کا لشکر موجود تھا اور مسلمان کل 3,000 ہی تھے، اس لیے اس کو سخت ناگوار گزرا۔ اس نے اپنی فوج کی کثرت کے بل بوتے پر ایک نہایت ہی گھٹیا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ تم بھوکے ننگے عربوں کی یہ مجال کہ تم ہمارے منہ لگو۔ ہم نے ہمیشہ تمہیں حقیر سمجھا، تم ہماری اطاعت کرتے تھے، ہمارے پاس ملازمت اور تجارت کرتے تھے، ہم تمہاری پرورش کرتے تھے، اور آج تم ہمارے مقابلے کے لیے آئے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ ہمارے پاس کس قدر عظیم فوج ہے، ہم جب چاہیں عرب کو تباہ کر سکتے۔ حق کو حق کہنے سے جو ڈرتے نہیں ہیں، وہ مر بھی جائیں اگر تو مرتے نہیں ہیں۔ کچھ تو بات ہے حق کی کام لینے میں، بے وجہ یوں ہی سر کٹتے نہیں ہیں۔ مثل حیدر یقین ان کو خدا پر ہوتا ہے، لشکر و صفا کی فکر وہ کرتے نہیں۔ ہوتا ہے مقصد بس حصول رضا الہی، مومن دنیا کی خاطر مرتے نہیں۔